بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ایک بار ہم پھر سے حاضر ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم خواب کی اقسام کے متعلق آپ کو بتائیں گے اور خواب کی تعبیر کس سے معلوم کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر گفتگو کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ چینل پر نئے اس کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں، انشاءاللہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ خواب اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک حقیقت حال پر آگاہ کرنے والی اور دوسری سر انجام کار سے اطلاع دینے والی، اور ان دو کی پھر چار قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک خواب ہے امر کرنے والی، یعنی کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے خواب کے اندر۔ دوسرا جو خواب ہوتا ہے وہ منع کرنے والی، یعنی جس میں کسی کام سے منع کیا جاتا ہے۔ تیسرا خواب ڈرانے والی، یعنی جس میں کسی چیز سے خوف دلایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے۔ اور جو چوتھا خواب ہوتا ہے وہ خوشخبری دینے والی، یعنی جس میں کسی کام کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح اس کی چار اقسام خواب کی بن جاتی ہیں۔ اب یہ کہ خواب کس سے معلوم کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جاہلوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں اور ان سے اس کی تعبیر معلوم کرتے ہیں۔ تو حضرت کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دانا لوگ کہتے ہیں کہ جاہل کے پاس خواب نہ بیان کرنا چاہیے اور جاہل سے تعبیر بھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، لوگوں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اگر جاہل سے تعبیر پوچھی جائے جو کچھ وہ کہہ دے گا اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ خواب کا نمائندہ فرشتہ ہے، وہ ہرگز خطا نہیں کرتا اور جو کچھ کہتا ہے حق ہوتا ہے۔ نادان کے غلط تعبیر دینے سے حق باطل نہیں ہو سکتا۔ عالم اور جاہل میں بہت فرق ہے۔ تو جب بھی آپ خواب کی تعبیر معلوم کریں، خواب کی تعبیر پوچھیں، تو آپ اہل علم سے پوچھیں، اس کے جاننے والے سے پوچھیں۔ اور بات جو کہتے ہیں کہ لوگ غیر عالم سے، جاہل سے تعبیر پوچھتے ہیں اور جیسا وہ کہہ دیتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنا فضل و کرم رکھے۔